الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تبارک وتعالی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وقال اللہ تبارک وتعالی اليوم اکملت لکم دینکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان فضل کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ دین اسلام بنیادی طور پر 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 اعتقادات یعنی عقائد، نمبر 2 عبادات یعنی اعمال، نمبر 3 اخلاقیات یعنی اخلاق، اوصاف حمیدہ اختیار کرنا، اوصاف رذیلہ سے بچنا، نمبر 4 معاشرات رہن سہن، نمبر 5 معاملات باہمی تعلقات، تجارت، ہبہ، قرض اور دیگر امور۔ ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے۔ جو بات سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی ہے کہ ان تمام میں اہم ترین اعتقادات ہیں۔ اگر کسی شخص کے اعتقادات ٹھیک نہ ہوں اور باقی 4 امور یعنی عبادات، اخلاقیات، معاشرات اور معاملات 100% درست ہو تو یہ شخص اللہ کی رضا کا مستحق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق نہیں، یہ شخص جنت کا مستحق نہیں۔ لیکن اگر کسی شخص کے اعتقادات درست ہوں، عقائد ٹھیک ہوں اور باقی 4 امور، باقی 4 چیزیں یعنی عبادات، اخلاقیات اور معاشرات اور معاملات خدا نہ کرے 100% خراب ہوں تو یہ شخص پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کا مستحق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہے اور یہ شخص جنت کا مستحق ہے۔ اگر اعتقادات ٹھیک ہوں اور باقی معاملات ٹھیک ہوں، 4 چیزیں، تو یہ شخص قانون کے مطابق براہ راست جنت میں جانے کا مستحق ہے۔ اور اگر اعتقادات ٹھیک ہیں اور باقی 4 چیزوں میں فساد ہے تو قانون کے مطابق یہ براہ راست جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہے، اس کو جہنم کی سزا ملے پھر جنت میں جائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ چاہیں کسی کی شفاعت قبول فرما کر معاف فرما دیں اور جہنم میں نہ بھیجیں، جنت میں بھیج دیں، یا اللہ کریم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے کوئی اس کا نیک عمل ایسا ہو جس پر راضی اور اتنے خوش ہوں کہ اس کے لیے براہ راست جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیں، تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ میں قانون کی بات کر رہا ہوں، ضابطے کی بات کر رہا ہوں کہ اہم چیز عقائد اور اعتقادات اتنے اہم ہیں۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ہماری آیات کے منکر ہیں اور وہ لوگ جو آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے اتنے سخت لفظ استعمال فرمائے، آیات کا انکار ہو، ایک آیت کا انکار ہو، تمام عقائد کا انکار ہو، ایک عقیدے کا انکار ہو، چونکہ تمام ضروریات دین اور تمام عقائد کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو اگر ان عقائد کا انکار کرے اور نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ایسے لوگوں کے لیے آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھولا جائے گا تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ اور سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کے سوراخ ناکہ
جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے اس میں داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طرح اس بد عقیدہ شخص کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ اور یہ کیوں فرمایا کہ آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جائیں گے؟ دیکھیں، زمین کے اوپر ایک آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، 7 آسمان کے اوپر جنت ہے۔ تو جس شخص نے بھی جنت میں جانا ہے آسمان سے گزر کے جانا ہے، تو جب آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا تو شخص جنت میں کیسے جائے گا؟ تو اہم ترین چیز عقائد ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے عقائد کی اصلاح کریں، اپنے عقائد کو سمجھیں، اپنے عقائد کو پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق عقائد کی اشاعت کا اہتمام بھی کریں، عقائد کو پھیلائیں بھی۔ ہم نے اسی مقصد کے پیش نظر الحمدللہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان ادارہ قائم کیا ہے، عقائد پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، علماء کو تیار کرنے کے لیے۔ اور اسی مقصد کے لیے ہم نے ahnafmedia.com ویب سائٹ بنائی ہے، احناف میڈیا سروسز فیس بک پہ ہے، اور احناف میڈیا کے نام سے ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، گروپ نہیں بلکہ گروپس ہیں، کئی ایک مجموعے ہیں جہاں سے ہم عقائد کو پھیلا رہے ہیں، اشاعت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح الحمدللہ ہم نے مرکز انٹرنیشنل کے نام سے ایک ایسا ادارہ بھی بنا رہا ہے الحمدللہ کہ جس میں دنیا میں وہ لوگ جو پاکستان نہیں آ سکتے، ہمارے پاس مرکز سرگودا نہیں پہنچ سکتے، تو انہیں انشاءاللہ العزیز جدید ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے اور میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے ہم ان کو انشاءاللہ عقائد سمجھائیں گے، عقائد پڑھائیں گے۔ تو ہر وہ قدم، ہر وہ راستہ جو عقائد پھیلانے کا ہو اور شریعت اس میں گنجائش دیتی ہو، ہم انشاءاللہ اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ عقائد کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقائد کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے۔ میں ایک بات کی وضاحت کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا اور میرے ساتھ منسلک تمام افراد کا ایک ہی نظریہ ہے کہ عقائد اسلام کو پھیلایا جائے۔ ہمارا مقصد ٹکراؤ، بحث و مباحثہ اور فضول مناظرے نہیں، بلکہ اپنے عقائد کی اشاعت ہے۔ ہاں، اگر کوئی عقیدہ کسی سے ٹکرا جائے اور وہ یہ سمجھے کہ ہمارے خلاف ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ ہمارا مقصود مخالفت نہیں، ہمارا مقصود اپنے عقائد کو پھیلانا ہے، اپنے عقائد کو بتانا ہے، اور جو حضرات مسلمان ہیں ان کو یہ بات سمجھانی ہے کہ اسلام اور اسلام کے تمام عقائد، تمام مسائل، تمام چیزیں بحمد اللہ تعالیٰ دلائل سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے۔